الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدا صلى الله عليه عشرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے درود پاک کی فضیلت اور درود پاک کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ ایک مسلمان ایک بار جب نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے کے اوپر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ اس کا بدلہ 10 رحمتوں کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. اور اللہ نے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا لیکن خود نماز پڑھنے سے پاک ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک ہے، پھر اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا لیکن خود روزہ رکھنے سے اللہ پاک ہیں، حج کا اللہ نے حکم دیا لیکن حج کرنے سے اللہ پاک ہیں. واحد ایک عبادت جسے درود پاک کہا جاتا ہے اس کا اللہ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے دنیا کے لوگوں، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اور فرمایا اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب سلام بھیجا کرو، خوب درود پاک کی کثرت کیا کرو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے تو اللہ اس مسلمان کے اوپر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا، پوری زندگی میں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ وہ درود پاک نبی علیہ السلام پر پڑھے. جس طریقے سے باقی عبادات مسلمان پر فرض ہیں، اس طریقے سے زندگی میں ایک بار نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ فرض ہے. لیکن جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت اس بندے پہ نازل نہ ہو، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جس بندے کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ نبی علیہ السلام پر درود پاک نہ بھرے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس انسان کے اوپر ہو. اس حدیث پاک میں جو نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ
درود کا ذکر کیا گیا، فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کسی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے، اس مجلس میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہماری درس کی مجلس، اس مجلس میں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور بار بار نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ درود پاک کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس پر اللہ مسلمان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت بیدار ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش و خرم اٹھے، آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج آپ بڑے خوش اٹھے، فرحت اور مسرت کے ساتھ آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس رب کا ایک قاصد آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام سنایا کہ آپ کی امت کا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ اس مسلمان سے اتنے خوش ہوں گے کہ ایک مرتبہ کے درود کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس مسلمان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک۔ اب درود پاک مختلف قسم کے درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور ان تمام درودوں میں سے سب سے افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے، جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ذکر ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہے۔ اگر کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا، اللہ اس مسلمان کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، یعنی وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ صدقہ کرے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یہ الفاظ کہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ اس مسلمان کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اب ایک طرف دیکھا جائے، جہاں پر درود پاک پڑھا جائے تو رحمتیں، برکتیں، درجات کے ساتھ ساتھ اللہ اس مسلمان کو اس صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جو بندہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے گا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو قیامت کے دن میرے اتنا ہی قریب فرمائیں گے۔ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اتنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب وہ بندہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعے کا دن ہو تو جمعے کے دن مسلمان کو چاہیے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا وظیفہ کیا کرے۔ عام حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو درود پاک کی پڑھنا ہی چاہیے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن ہو، کیونکہ جمعے کی ہر گھڑی اللہ کے ہاں بڑی مقام، بڑی مرتبے والی ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن ہر مسلمان کو چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اور فرمایا جو بندہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد یہ درود پاک پڑھے گا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 80 سال کے قبلیہ گناہ اور 80 سال کے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں گناہوں کے مٹانے کا یہ ذریعہ اور سبب بھی ہے۔
اور ساتھ انسان کے درجات بلند کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 باتیں اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ بیان ہوا کہ 4 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، اس طریقے سے 4 چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کو بڑی ناپسند ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور دوسرا فرمائے یہ اللہ کو بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ نماز سے فارغ ہو اور نماز سے فارغ ہونے سے پہلے سجدے کے بعد اپنی پیشانی پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات، ان ذرات کو پوچھ لے، ان ذرات کو صاف کرنے والا یہ بندہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے جو بندہ اذان کی آواز سنے اور اذان کے الفاظ سننے کے بعد ان کا جواب نہ دے، یعنی جس طریقے سے اذان ہو رہی ہو اور اس اذان کا جواب نہ دینے والا یہ بندہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور جو بندہ بھی اذان سنے اور اذان سن کر اذان کا جواب دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جاتی ہے اللہ اس مسلمان کے نامہ اعمال میں 2 لاکھ نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسنے والا شخص دنیا میں 1-2-3 منٹ میں اللہ اس مسلمان کے نامہ اعمال میں 2 لاکھ نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ چوتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے جس بندے کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ بندہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، اللہ کو یہ بندہ بھی بڑا ناپسند ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس مسلمان کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، اور 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں اللہ دنیا میں قبول فرمائیں گے، اور اس طریقے سے 70 حاجات اللہ قیامت کے دن جب کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا، جب کوئی بھی مصیبت سے نکالنے والا نہ ہوگا، اللہ اس دن اس کی 70 حاجات کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ مسلمان کی پریشانی ہو اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، دل ناپاک ہو تو دل پاک کرنے کا ذریعہ ہے، دل میں بخل ہو تو بخل کو ختم کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ جب پل صراط کے اوپر سے گزاریں گے درود پاک پڑھنے والے کے اللہ قدم کو مضبوط فرمائیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ جب میزان عدل قائم کریں گے وہاں پر اللہ آدم علیہ السلام کو سبز کرتے اور صبر شلوار میں تہبند میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دراز قد عطا فرمائیں گے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اپنی اولاد کو جنت اور جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اتنے میں آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک امت محمدی علیہ السلام کے ایک فرد کو جہنم کی طرف جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر آواز لگائیں گے یا احمد یا احمد، یہ نبی علیہ السلام کا عرش کے اوپر نام ہے۔ تو نبی علیہ السلام جواب دیں گے، اور جواب دے کر فرمائیں گے یا لبیک یا اول البشر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آپ کی ایک امتی کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی کمر کو کس لوں گا اور پھر میں دوڑتا ہوا اس بندے کی طرف جا کر فرشتوں کو کہوں گا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس کو جہنم کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ تو وہ فرمائیں گے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنتے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اس بندے کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے اور اللہ سے دعا کروں گا
اے اللہ یہ میرا امتی ہے اور تیرا یہ وعدہ تھا کہ امت کے بارے میں آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کروں گا، اس لیے میرے امتی کو روک دیا جائے جہنم سے۔ اللہ آواز دیں گے آسمان سے، اطیعوا محمد، نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، جہاں سے اس امتی کو لایا تھا وہیں میزان پر لے جایا جائے اور اس امتی کو دوبارہ میزان پہ لایا جائے گا، دوبارہ وزن کے لیے ترازو رکھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام اپنے پاس سے انگلی کے پورے کے برابر ایک سفید کاغذ نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں نبی علیہ السلام رکھ دیں گے، اتنے میں نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا کم نکل جائے گا۔ سارے آواز لگائیں گے یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں جو ہے وہ زیادہ نکل آئیں، گناہ کم نکل آئے۔ پھر وہ اس کو کہا جائے گا کہ اس مسلمان کو جنت میں لے جایا جائے، وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، مجھے اس آپ سے پوچھنے دیا جائے یہ کون شخص ہے جس نے میری یہاں پر مدد کی ہے۔ وہ پوچھے گا کہ اے نورانی چہرے والے شخص آپ بتائیں آپ کون ہیں۔ وہ جواب میں نبی علیہ السلام فرمائیں گے میں آپ کا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرمائیں کہ میری یہاں پہ کیسے مدد کی، اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام جواب دیں گے کہ دنیا میں جو تو نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، مجھے تحفہ پیش کیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام پہ یہاں سے درود پڑھا جائے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، اور اس لیے جو درود تو نے پڑھا تھا وہ اللہ نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اور تحفے کا بدلہ تحفے سے دیا جاتا ہے، اس لیے آج تو مصیبت میں ہے، میں کیسے تجھے تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ آج کے دن وہ تحفہ میں نے اس پلڑے میں رکھا، اس کا بدلہ دیا تو اللہ نے تیری نیکیوں کو زیادہ کر دیا۔ یہ دنیا کے نظارے کچھ بھی نہیں ہیں، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اس زبان کو نبی علیہ السلام کے درود سے جب میں اور آپ تر کر دیں گے، قیامت کے دن میزان عدل میرے لیے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قیامت کے دن پل صراط جہاں پر تیز تلوار سے وہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، مشکل کی گڑی ہوگی، اس مشکل کی گڑی پہ اللہ ان صراط کے اوپر اس مسلمان کے قدم کو مضبوط فرما دیں گے جو مسلمان نبی علیہ السلام پر درود پڑے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کرتا ہوں اور اس دعا میں آدھا درود پڑھتا ہوں، آدھا میں اپنی حاجات مانگتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد میں اپنی دعاؤں میں 2/3 درود پاک پڑھوں گا، 1/3 میں آپ پر اپنی حاجات مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور زیادہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو درود پاک ہی مجھ پہ پڑھتا رہے اللہ تمام تیری خواہشات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس بندے نے نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھا اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ لٹکی ہوئی رہتی ہے تا وقت کہ نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ خلاصہ درس کا یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس مسلمان پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، 10 گناہ اللہ اس مسلمان کے معاف فرمائیں گے، اور اللہ جنت میں 10 درجات اس کے بلند فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ